بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنہ دجال۔ فتنہ دجال کیا ہے؟ دجال کون ہے؟ وہ دنیا میں کب آئے گا؟ وہ دکھنے میں کیسا ہوگا؟ وہ دنیا میں کتنے عرصے تک رہے گا؟ اور اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ کار ہے؟ ان سب سوالوں کے جوابات تلاش کریں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ اگر آپ معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ فتنہ دجال ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہزاروں سالوں سے بحث جاری ہے، مگر ہم بات کریں گے صرف ان مصدق اور تصدیق شدہ احادیث کی روشنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں کس حد تک آگاہ کیا اور کیا فرمایا۔ یاد رہے کہ ابن ماجہ میں درج ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کا کم و بیش حصہ دجال کے واقعے کو بیان فرمانے میں گزارا اور اس سے ڈرانے میں صرف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اس سے بڑا دنیا میں کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو۔ وہ یقیناً تم میں ہی آئے گا۔ وہ شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا، دائیں بائیں خوب گھومے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے یہ حدیث بیان کی، دجال مشرق کے ایک ملک سے ظاہر ہوگا جس کو خراسان کہا جاتا ہے۔ لوگوں، اے اللہ تعالیٰ کے بندوں، دیکھو تم ثابت قدم رہنا۔ سنو، میں تمہیں اس کی ایسی صفت سناتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں سنائی۔ وہ ابتدا میں دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، پس تم یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور پھر اس سے بھی بڑھ جائے گا اور کہے گا کہ میں خدا ہوں، پس تم یاد رکھنا کہ خدا کو ان آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہاں مرنے کے بعد دیدار باری تعالیٰ ہو سکتا ہے۔ اور سنو، یاد رکھو وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اس کی آنکھ اندھی ہوگی، نہ اٹھی ہوئی نہ اندر گھسی ہوئی۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے پڑھا لکھا اور ان پڑھ غرض ہر ایمان والا دیکھ سکے گا۔ وہ آسمان کو پانی برسانے کا حکم دے گا اور آسمان سے بارش ہوگی۔ وہ زمین کو پیداوار اگانے کا حکم دے گا اور زمین سے پیداوار ہوگی۔ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ہر ایک قبیلے کے پاس جائے گا اور وہ اسے نہ مانیں گے۔ اسی وقت ان کی تمام چیزیں برباد اور ہلاک ہو جائیں گی۔ وہ دوسرے قبیلے کے پاس جائے گا، وہ جو اسے خدا مان لیں گے، اور اسی وقت ان پر آسمان سے بارش برسے گی، زمین سے پھل اور کھیتی اگے گی، اور ان کے جانور پہلے سے موٹے تازے ہو جائیں گے۔ مگر تم یاد رکھو، یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوگا۔ دجال کے ظہور سے 3 سال بیشتر سخت قحط سالی ہوگی۔ پہلے سال بارش کا تیسرا حصہ بحکم خدا روک لیا جائے گا اور زمین کی پیداوار کا بھی تیسرا حصہ کم ہو جائے گا۔ پھر دوسرے سال خدا آسمان کو حکم دے گا کہ بارش کو 2/3 روک لے، اور یہی حکم زمین کو ہوگا کہ اپنی پیداوار کو 2/3 کم کر دے۔ تیسرے سال آسمان سے بارش کا ایک قطرہ نہ برسے گا اور نہ ہی زمین سے کوئی پیداوار پیدا ہوگی۔ تمام جانور اس قحط سے ہلاک ہو جائیں گے، مگر جسے خدا چاہے گا وہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پھر اس وقت لوگ کیسے زندہ رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی غذا کا قائم مقام اس وقت لا الہ الا اللہ کہنا اور اللہ اکبر کہنا اور سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا ہوگا۔ ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے اپنے استاد سے سنا، وہ فرماتے تھے یہ حدیث اس قابل ہے کہ بچوں کے استاد اس سے بچوں کو سکھائیں بلکہ لکھوائیں تاکہ یہ یاد رہے۔ تفسیر ابن اکثیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ تمام زمین کا دورہ کرے گا۔ جب مدینہ کا رخ کرے گا تو یہاں ہر راہ فرشتوں کو کھلی تلواریں لیے ہوئے پائے گا، جیسا کہ حدیث نبوی ہے کہ دجال مدینہ تک آئے گا، لیکن دیکھے گا کہ فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، پس نہ تو دجال ان سے قریب ہو سکے گا اور نہ طاعون اگر اللہ نے چاہا۔ البخاری 7473۔ اور وہ انتہائی حد پر ضریب احمر کے پاس ٹہل جائے گا۔
پھر مدینے میں 3 بھونچال آئیں گے. اس وجہ سے جتنے منافق مرد اور جس قدر منافقہ عورتیں ہوں گی وہ سب مدینے سے نکل کر اس کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، اور مدینہ ان گندے لوگوں کو اس طرح اپنے سے دور پھینک دے گا جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو اگل کر پھینک دیتی ہے. اس دن کا نام یوم الخلاص ہوگا. ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اول تو وہ ہوں گے ہی بہت کم، اور اکثریت ان کی بیت المقدس میں ہوگی. ان کا امام ایک صالح شخص ہوگا جو آگے بڑھ کر صبح کی نماز پڑھا رہا ہوگا. جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گی، یہ امام پچھلے پیروں پیچھے کو ہٹے گا تاکہ آپ عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر امامت کرائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ، اقامت تمہارے لیے ہی کہی گئی ہے. پس ان کا امام ہی نماز پڑھائے گا. نماز سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھول دو، پس کھول دیا جائے گا. ادھر دجال 70,000 یہودیوں کا لشکر لیے ہوئے موجود ہوگا، جن کے سر پر تاج اور جن کی تلواروں پر سونا ہوگا. دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے، اور ایک دم پیٹھ پھیر کر بھاگنا شروع کر دے گا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے خدا نے مقرر کر دیا کہ تو میرے ہاتھ سے ایک ضرب کھائے گا تو تو اسے ٹال نہیں سکتا. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام اسے باب اللد کے پاس پکڑ لیں گے اور وہیں اسے قتل کر دیں گے. اب یہودی بدحواسی سے منتشر ہو کر بھاگیں گے، لیکن انہیں کہیں سر چھپانے کی جگہ نہ ملے گی. ہر پتھر، ہر درخت، ہر دیوار اور ہر جانور بولتا ہوگا اے مسلمان، یہاں یہودی ہے، آ کر اسے مار دے. ہاں، ببول کا درخت یہودیوں کا درخت ہے، یہ نہیں بولے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ زمین پر 40 دن رہے گا. روایت میں ہے کہ دجال کے دن لمبے ہوں گے، یہاں تک کہ ایک دن 1 برس کے برابر ہوگا. صحیح مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم میری امت کے حاکم ہوں گے، وہی عادل ہوں گے اور وہی امام ہوں گے. صلیب کو توڑ دیں گے، دنیا سے حسد بغض بالکل جاتا رہے گا. تمام زمین پر اسلام کی روشنی اس طرح پھیل جائے گی جیسے کوئی برتن پانی سے لبالب بھرا ہو. سب کا کلمہ ایک ہو جائے گا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. لڑائی اور جنگ بالکل موقف ہو جائے گی. زمین مثل سفید چاندی کے منور ہو جائے گی. Allah, kanımda Allah, hasbi